بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں یعنی دوزخ میں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ نے گونا گوں احسانات فرمائے تھے۔ اپنے گھر کی خدمت اور ہمسائیگی کا شرف انہیں بخشا تھا۔ سارے اہل عرب کے دلوں میں ان کی عزت اور تکریم کا جذبہ پیدا کر دیا اور پھر انہی میں سے خاتم النبیین کو مبعوث فرمایا۔ ان کا تو یہ فرض تھا کہ ہر دم شکر الہی بجا لاتے اور اس کے کسی حکم سے سر منہ انحراف نہ کرتے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، خود بھی برباد ہوئے اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت و بربادی کی پستیوں میں دھکیل دیا۔ البوار الہلاک یعنی ہلاکت و تباہی، جہنم دار البوار کا عطف بیان ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 29۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ ترجمہ: جھونکے جائیں گے اس میں اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 30۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ ترجمہ: اور بنا لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل تاکہ بھٹکا دیں لوگوں کو اس کی راہ سے۔ آپ انہیں فرمائیے کچھ وقت لطف اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا انجام آگ کی طرف ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ ترجمہ: آپ فرمائیے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ صحیح صحیح ادا کیا کریں نماز اور خرچ کیا کریں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ، اس سے پیشتر کیا جائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اپنے بندوں کو اعمال حسنہ کی بجا آوری کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 کے بقیہ حصے کی تفسیر، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی، یعنی اس دن سے پہلے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو جو تمہیں قیامت کے دن کام آئے گا، ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی تاکہ آپ دوڑ کر جائیں اور جس عمل کی آپ کو ضرورت پڑے کسی دکان سے خرید لائیں۔ اس دن دنیا کے بھائی چارے اور دوستیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور اتارا بلندی سے پانی، پھر پیدا کیے اس پانی سے پھل تمہارے کھانے کے لیے، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور تابع فرمان کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے نادر کرشموں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ مناسب اور موضوع مواقع پر لکم تمہارے لیے کا تکرار کتنا معنی خیز ہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ تم ہی مقصود کائنات ہو، باقی سب کچھ تمہاری بقا اور نشو و نما کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تخلیق ہوا۔ یا آسمان اور زمین، چاند اور سورج، دریا اور سمندر اور گردش لیل و نہار سب تمہارے خدمت گزار ہیں۔ اے انسان، تو بھی اپنے دل سے پوچھ تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ تو سورج دیوتا کو پوچھتا رہے جو تیری چاکری میں مصروف ہے، تو دریاؤں کے سامنے جھکتا پھرے جو تیری خدمت کے لیے رواں دواں ہے، یا تو مال و دولت کو فراہم کرنا ہی اپنا مقصد حیات بنا لے؟ نہیں، ایسا نہیں، تیری شان بڑی بلند ہے، تیرا مقام بڑا رفیع ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو اپنے خالق و مالک کے لیے اسی کی بارگاہ سمدیت میں سر بسجود ہونا تجھے زیب دیتا ہے۔ اب تیری احسان شناسی اور شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ تو اسی کا ہو رہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ۔
وسخر لکم اللیل والنہار۔ ترجمہ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے آفتاب و مہتاب کو جو برابر چل رہے ہیں، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ترجمہ، اور عطا فرمایا تمہیں ہر اس چیز سے جس کا تم نے اس سے سوال کیا، اور اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا از حد ناشکرا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ وہ عظیم انعامات ہیں جو تمہارے عالم وجود میں قدم رکھنے سے پہلے بن مانگے تمہارے لیے مہیا کر دیے گئے، لیکن ان کے علاوہ ہم تمہاری ان تمام ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں جن کے متعلق تم ہم سے التجائیں کرتے ہو اور دعائیں مانگتے ہو۔ اس کے انعامات و احسانات اتنے کثیر ہیں کہ اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو، تمہارے ہند سے ختم ہو جائیں، تمہاری زبانیں گنتے گنتے تھک جائیں، لیکن تم ان کو گن نہ سکو۔ انسان اگر اپنے گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنے وجود میں ہی غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ اس پر اس کے پروردگار کی نوازشات بے حد و بے حساب ہیں۔ ذرا سوچو، اگر مرد کے منہ پر بال ہی نہ اگیں اور عورت کے چہرے پر بال اگائیں تو پھر اگر ہاتھوں میں انگلیاں ہی نہ ہوں یا انگلیوں کے سروں سے ناخن ہی جھڑ جائیں تو آپ کے بازو کی ساری قوت بیکار ہو جائے۔ اگر منہ میں لعاب دہن یعنی تھوک ہی نہ پیدا ہو تو کیا آپ کی زبان لکڑی کی طرح خشک ہو کر نہ رہ جائے گی؟ اگر آنکھوں پر چھپر نہ ہوں یا چھپروں کے ساتھ پلکیں نہ ہوں تو آپ آنکھوں کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ بظاہر یہ معمولی چیزیں ہیں جن کی افادیت کے متعلق شاذ و نادر ہی ہم غور کیا کرتے ہیں۔ جب ان کی اہمیت کا یہ حال ہے تو بڑی بڑی نعمتوں کی اہمیت کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا از حد ناشکرا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری پیشانیاں اپنے حی و قیوم پروردگار کے حضور میں ہر وقت جھکی رہتی، دل اس کی عظمت و کبریائی کے احساس سے لبریز رہتے اور زبانیں اس کی حمد و ثنا کے گیت گاتی ہی رہتی، لیکن یہ تودہ خاک جس کی عزت افزائی کے لیے اتنے سامان کیے گئے، یہ نرا ظلم اور کفار ہے۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بڑا ظالم، سخت ناشکرا۔ تم خود ہی انصاف سے بتاؤ کہ ایسے محسن اور کریم رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اس کی نافرمانی کرنا ظلم عظیم نہیں؟ اور اس کی گراں بہا نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود اس کی ناشکری کرنا کیا کفران نعمت کی حد نہیں؟ یہاں پر 13ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔